یہ جو پہلے تو 25% ٹیرف تھا اس کے بعد اب 50% ٹیرف ہونا کس حد تک انڈیا کے لیے نقصان دہ اور آپشنز اب انڈیا کے پاس کیا ہیں؟ جی شکریہ. جو ٹیرف کا بڑھنا ہے وہ یقیناً جو دونوں ملکوں کی باہمی تجارت تھی اس کو امپیکٹ کرے گا. اسپیشلی اس وقت تک جو فارمولہ بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ امپورٹر جو امریکہ میں بیٹھے ہیں وہ اپنے ایکسپورٹر سے کہہ رہے ہیں کہ آدھا ٹیرف جو ہے وہ ایکسپورٹر برداشت کرے اور آدھا ٹیرف امپورٹر برداشت کریں گے. تو جو آپ کی پروڈکٹس ہیں وہ ظاہر ہے کہ کاسٹ آف پروڈکشن ان کا وہ مہنگی ہو جائے گی. امریکی کنزیومر کو تو نقصان پہنچے گا, لیکن انڈیا کو جو اس کا مین امپیکٹ ہے وہ شاید اس طریقے سے اس کی جی ڈی پی یا اس کی اکانومی کو نہیں ہوگا. وہ جو انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز لوز کر رہا ہوگا وہاں پہ آئے گا. چونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ چند ماہ پہلے ٹرمپ نے ایپل کو وارن کیا تھا کہ وہ انڈیا میں آئی فون بنانا بند کر دیں, چونکہ انڈیا میں جو آئی فون بن رہے ہوں گے امریکن کنزیومرز کے لیے وہ بہت مہنگے ہو جائیں گے اور وہ افورڈیبل نہیں رہیں گے. اور تقریباً اسی طرح کے معاملات جو ہیں وہ پیش آ رہے ہیں. تو وہ جو انڈیا جو کہ ایک بڑا انویسٹمنٹ ڈیسٹینیشن بننے جا رہا تھا اس کو ایک دھچکا جو ہے وہ لگے گا. لیکن اس کے ساتھ ہمیں تھوڑا سا یہ بھی غور کرنا ہوگا کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہوا کیوں, اور اگر اس کو میں دیکھتا ہوں تو جو ایک آپ کا بیلنسنگ ایکٹ ہونا جو ہے وہ کوئی پرابلمٹک چیز نہیں ہے. پاکستان بھی چائنا اور امریکہ دونوں کے ساتھ بہت اچھے ریلیشن مینٹین کیے ہوئے ہیں. انڈیا کے کیس میں ناظرین کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انڈیا دو ایسے الائنسز کا حصہ تھا جو کہ پیورلی چائنا کے خلاف بنائے گئے تھے, اور وہ چائنا کے پاور کو خطے میں کنٹین کرنے کے لیے بنے تھے. ایک کوڈ جو کہ امریکہ, جاپان, آسٹریلیا اور انڈیا تھا اور ہے, اور دوسرا جو انڈو پیسیفک اسٹریٹجی ہے. تو جو چیز اس وقت ٹرمپ کو زیادہ ڈسٹرب کر رہی ہے یا وہ یہ ہے کہ ایک طرف آپ انڈیا کے قریبی اتحادی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں جو کہ جو امریکہ اور مغرب کی جو جیو پولیٹیکل پالیسیز ہیں ان کا دفاع کرے گا اور سو کالڈ خطے میں بیلنس کریٹ کرے گا, اور دوسری طرف آپ رشیا کے ساتھ وہ جو ہے وہ نہ صرف اورل کروڈ جو ہے وہ لے رہے ہیں بلکہ اس کو ریفائن کر کے آگے بیچ رہے ہیں. تو یہاں پہ معاملہ جو ہے وہ دھوکہ دہی کا یا اعتماد کو توڑنے کا ہے. یہ سمپل تجارت کا معاملہ نہیں یا رشیا سے آئل لینے کا معاملہ نہیں ہے. یہ کوارڈ کا اگر ممبر نہ ہوتا انڈیا یا انڈو پیسیفک اسٹریٹجی جو ہے اس میں اس کا مرکزی کردار نہ ہوتا تو شاید یہ اتنا زیادہ اس کو جو ہے ٹیرف اس کا سامنا نہ کرنا پڑتا. اور انڈیا کے بعد جو ہم دیکھ رہے ہیں رشیا اور چائنا کو جو دھمکی لگائی گئی ہے امریکہ کی جانب سے ٹیرفز کی اور سینکشنز کے حوالے سے, اس کی عالمی معیشتوں اور خصوصاً اگر پاکستان پر بات کریں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کوئی امپیکٹ پاکستان پر تو نہیں آئے گا؟ پاکستان تو رشیا کے ساتھ چونکہ صرف ایک ہی کنسائنمنٹ ہم نے منگوائی تھی تیل کی اور اس کے بعد دوبارہ نہیں منگوائی, چونکہ ہماری ریفائنریز جو ہیں وہ اورل آئل کو ریفائن کرنے کے لیے وہ بنی نہیں ہے. البتہ چائنا کے ساتھ جو ابھی معاملہ ہوگا, چائنا کے ساتھ فی الحال جو ٹیرفس ہیں وہ تو پاس میں ہے 21 اگست تک, اور 21 اگست کے بعد جو ابھی تک کی خبریں تھیں وہ تو یہ ہے کہ 2 مہینے اس کو مزید پاس کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے گا. دونوں ملکوں نے جو باہمی ایک دوسرے پہ ٹیرف وار شروع کی تھی اس میں جو ایک ٹروس آیا ہے, جب تک اس پہ فائنل نیگوشیشن نہیں ہو جاتی تب تک دیکھنا ہوگا کہ چائنا کے ساتھ ٹیرف کیا آتے ہیں, اور اگر اس پہ کسی قسم کی کوئی سینکشنز کا اعلان ہوتا ہے تو کون سی ایسی انڈائریکٹ سینکشنز ہوں گی جو کہ پاکستان کو متاثر کر سکتی ہیں. تو اس پہ تھوڑا سا ویٹ اینڈ سی ہمیں کرنا ہوگا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.